دعا کرو، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، جب نکل کر کے بندہ آتا ہے، اسی کو اقبال نے کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ یعنی ایک آنسو کا قطرہ مولا کریم کو دنیا کی ساری موتیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، جنت البقیع کا ایک واقعہ، یعنی مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھا سارنگی بانسری بجاتا تھا، اور زندگی بھر اسی پر اس کی کمائی چلتی تھی، باجا بجاتا، اچھی بانسری اس پر کمائی ہوتی تھی۔ بڑھاپے میں اب سانس پھولنے لگی، 80 سال کا ہو گیا، سانس ٹوٹ جاتی ہے، لے ٹوٹ جاتی تھی، کوئی میوزک نہیں بجتی، لوگ سنتے نہیں تھے، پیسے آتے نہیں تھے۔ بڑھاپے میں اب کیا ہوا، غربت آ گئی، بانسری بجتی نہیں، تھک ہار کر کے جنت البقیع قبرستان میں جا کر کھڑا ہوا، رات کے وقت اپنی سارنگی توڑ دیا، بانسری کو توڑ کے پھینک دیا، کہا کہ مالک ساری دنیا چھوڑ چکی ہے، میرے اس بڑھاپے میں اب تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، میں نے اب تک جو بھی کیا اس سے توبہ کرتا ہوں، دیکھ میں قبرستان میں کھڑا ہوں، ادھر تو روح نکال لے، میں ادھر سو جاؤں، اور اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو بس تو میرے بڑھاپے کا انتظام فرما دے۔ وہ بوڑھا 80 سال کا، مولانا روم فرماتے ہیں وہاں گرا ہوا تھا، یہ دور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، خلیفۃ المسلمین، اور وہ امیر المومنین جن سے پورے قیصر و کسریٰ کانپتے ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا اے عمر جلدی اٹھو، اپنے گھر سے کھانا لو، اور جنت البقیع میں ہمارا ایک مہمان ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایک مہمان ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ حضرت عمر کی آنکھیں کھلی، دوڑ کر اپنے گھر گئے، جلدی سے جو کھانا میسر تھا توشہ دان میں لیا، اور جنت البقیع میں آئے، قبرستان میں ڈھونڈنے لگے، کوئی ہے کوئی ہے۔ آدھی رات گزر چکی، آپ کی آواز پر وہ بوڑھا حرکت کرنے لگا، اٹھا، دیکھا امیر المومنین ہے تو اور ڈر گیا کہ کوڑے نہ پڑ جائیں، میرے گناہ ایسے ہیں، میں تو سارنگی بجانے والا، کہیں امیر المومنین اب سزا نہ دے دیں۔ پورے قبرستان میں اس بوڑھے کے علاوہ کوئی نہیں تھا، چل کر امیر المومنین آئے، کہا بیٹھ جاؤ، بھوکے ہو؟ کہا ہاں بھوکا ہوں۔ کہا بیٹھو، توشہ دان کھول کر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں نکال کر کھلانے لگے۔ کھا کر کے وہ بوڑھا روتا رہا اور پوچھا امیر المومنین اس مہربانی کی وجہ کیا ہے، اس مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ کہا پھر کھلا کیوں رہے ہیں؟ کہا میں نہیں، رسول اللہ نے بھیجا ہے، میں نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے اٹھا کر مسجد نبوی سے بھیجا، یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے جاؤ، ایک بوڑھا وہاں پر بھوکا ہے اسے کھلاؤ۔ اتنا سنتے ہی وہ کھڑا ہوا اور تیز چیخ مارا۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ پکار کر کہنے لگا مولا تیری شان رحیمی دیکھ لیا، 80 سال تجھ سے بھاگتا رہا، ایک رات پکارا تو نے، وقت کے خلیفہ کو میرے پاس بھیج دیا، امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے، لیکن بخشتا زیادہ ہے، معاف زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے میں آج کی رات امیدوں پر اور یقین کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، نا امیدوں میں مت جیو، جو ہوا سو ہوا، ہر بنی آدم خطا کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو جلدی مولا کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اس چکا چوند میں کبھی کھو مت جانا، دنیا عیاش ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیارے انداز میں ہمیں نصیحت کر کے گئے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں یہاں کے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متی نرالی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے دنیا کے لیے کہا ہے۔ یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے۔ قاتل کس کو کہتے ہیں؟ وہ پتہ ہے آپ کو، کلر، مارنے والا، مرڈر کرنے والا۔ اور ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ اس عورت کو جو روز شوہر بدلتی ہے۔
اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جو اپنے ہی مرد کو مار ڈالتی ہے، قتل کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ تینوں لفظ دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ قاتل ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے مار دیتی ہے اس کو۔ یہ ڈائن ہے، روز شوہر بدلنے والی ہے، یعنی آج تمہارے ساتھ ہے، کل تمہارے بیٹے کے ساتھ، ہر دن تمہارے جیب میں جو چیز دنیا ہے نا، یہ پیسہ، یہ بدلتا ہی رہتا ہے، دیکھنا تمہارے پاس کنٹینیو تھوڑی نہ ہے، یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے دنیا، ہر ایک کے پاس جائے گی۔ اور شوہر کش اپنے ہی چاہنے والے کو مارتی ہے، گھیر کر کے مارتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت یہ بھی بتاتے ہیں اس دنیا کا حال یہ ہے، تم جن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کبھی اس کا دل رکھنے، کبھی اس کا دل رکھنے، اور اس کا رکھنے کے چکر میں خود کتے بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹخوں، چل رہے مولا والی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، سمجھ میں آ جائے گی یہ دنیا کہ تمہیں شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے، جتنے گناہ ہیں یہ سجا سنوار کر کے تمہارے پاس لاتی ہے، فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، اور پاش ہونے کے نام پر تمہیں غرور میں لا کر کے سب کروا دیتی ہے۔ موت کے وقت پھر احساس ہونے لگتا ہے کہ میں بہت بھٹکا ہوا تھا، اس کے دامے فریب میں پھنس گیا تھا۔ حقیقت کی دنیا وہی ہے میرے عزیزو جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گزاری جائے، یہاں بھی سکون ہے، قبر میں بھی سکون ہے، اور حشر میں بھی سکون